سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے. پھر وہی الفاظ من صلصال من حمأ مسنون، ثقیل لفظ ہے، ثقیل اصطلاح ہے. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا، بشر بنانے لگا. کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو، سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی، کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. وہ ایک مثال موجود ہے، لیکن باقی کہیں آپ کو بشر، انسان. جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا تسویہ کر لوں. تخلیق کے بعد تسویہ ہوتا ہے، جیسے کسی شے کا ایک ہیولہ بن گیا پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے. مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا، اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں، اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے، اس پہ پینٹنگ ہے، یہ تسویہ ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے پوری طرح نک سک سے درست کر دوں، صحیح بنا دوں، پورا کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے. یہ روحی ضمیر متکلم کا صیغہ ہے، سیدھا سیدھا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس. تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے مل کر. دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے، فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں رہا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا. اس کی وجہ سورہ کہف میں مل جائے گی. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھے، کیا سبب ہے، تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے، جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا. قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے، اس میں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک، جزا و سزا کے دن تک، یوم بعث بعد الموت تک. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين، اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا ٹھاؤ ٹھیک ہے، تمہیں ڈھیل دے دی گئی، تمہیں یہ رخصت مل گئی، تمہیں یہ چھوٹ مل گئی، مہلت مل گئی. الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معین کے دن تک، یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے. وہ ابلیس جو ہے جن، ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں، میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا. اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی اسی ذات کے ساتھ، باقی اس کی اولاد، اس کی اور نسل جو ہے، اس کی ذریت ہے، وہ اپنی جگہ ہے. قال رب بما اغویتنی، اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا. اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. بما اغویتنی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو میں اب ان کو، یعنی آدم کی اولاد، آدم اور حوا کی اولاد کو، میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا، زمین ان کے لیے یہ اسی میں خوب گم ہو جائیں گے.